آج کے اس وضاحتی جائزے میں بہت خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو سچ پوچھیں تو انسانی سوچ، ادراک اور تخیل کی تمام حدوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسے دن کا جس کی خوبصورتی اور سکون کو اس فانی دنیا میں رہتے ہوئے سمجھنا واقعی ناممکن ہے۔ ہم ماخذ یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں جنت کے پہلے دن کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسا دن جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا۔ تو چلیے اس تصور میں تھوڑا گہرائی تک چلتے ہیں، ذرا انسانی ذہن کو دنیا کی ان تمام پابندیوں، تھکاوٹوں اور تکلیف سے مکمل طور پر آزاد ہونے کا موقع دیں۔ یہاں یہ سوال بڑی شدت سے سامنے آتا ہے کہ دنیا کا سب سے خوبصورت، مکمل طور پر غم سے پاک اور ایک دم پرفیکٹ دن آخر کیسا ہوگا؟ انسانی فطرت ہمیشہ سے ایک ایسے دن کی تلاش میں رہی ہے جہاں کوئی فکر نہ ہو، اور ذرائع ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ابدی حقیقت کی باقاعدہ شروعات ہے۔ باب اول، جنت میں خوش آمدید، سلامتی کا ابدی استقبال۔ یہ دراصل اس شاندار سفر کی اور ہمیشہ کے امن کی باقاعدہ شروعات ہے۔ ماخذ ہمیں بتاتے ہیں کہ جب فرشتے ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ استقبال کریں گے کہ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تو یقین جانیں یہ کوئی عام سے رسمی الفاظ نہیں ہوں گے۔ یہ ایک ایسا جادوئی احساس ہوگا جو ایک ہی پل میں، جی ہاں صرف ایک پل میں، عمر بھر کے دنیاوی خوف، دکھوں کے بوجھ اور ساری تھکاوٹ کو دھو ڈالے گا۔ یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے کسی نے کندھوں سے منو وزنی بوجھ اتار دیا ہو، اور یہ اس بات کی حتمی تصدیق ہوگی کہ بس اب تمام امتحانات ختم ہو چکے ہیں۔ اس شاندار حقیقت کو سورہ زمر کی آیت 73 میں بڑی قطعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ صاف بتایا گیا ہے کہ وہاں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم، بس امن ہی امن ہوگا۔ دیکھیں، یہ کوئی دنیاوی یا عارضی قسم کا سکون نہیں ہے جو آج ہے اور کل ختم ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسا مستحکم اور نہ ٹوٹنے والا امن ہے جو ابد تک قائم رہے گا۔ ہم اس دنیا میں ہمیشہ مستقبل کے کسی ڈر یا ماضی کے کسی دکھ میں الجھے رہتے ہیں، لیکن مآخذ واضح کرتے ہیں کہ وہاں ان دونوں جذبوں کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تصور مزید کیسے نکھرتا ہے۔ باب دوم، شاندار محلات اور بے حساب نعمتیں، نہریں اور بے مثال خوبصورتی۔ سورہ محمد کی آیت 15 پر ذرا غور کریں۔ وہاں کے رہائشی محلات کی جو تفصیل بتائی گئی ہے وہ واقعی عقل کو دنگ کر دینے والی ہے۔ یہ ہماری دنیا کی طرح اینٹ، بجری یا پتھر کی عمارتیں نہیں ہوں گی۔ یہ سونے، چاندی اور چمکتے ہوئے موتیوں سے بنے شاندار محلات ہوں گے، جن کے بالکل نیچے سے شفاف اور میٹھی نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے کہ یہ تعمیراتی خوبصورتی ہماری دنیاوی سوچ سے بالکل مختلف اور بے مثال ہوگی۔ ہر ایک کا اپنا ایک ذاتی اور بے حد وسیع محل ہوگا جو ہر طرح کی ٹوٹ پھوٹ اور نقص سے 100% پاک ہوگا۔ اور بات صرف محلات تک محدود نہیں ہے، اس شاندار رہائش کے ساتھ بے حساب نعمتیں ہوں گی جن کا ذکر سورہ واقعہ میں بھی آیا ہے۔ طرح طرح کے پھل، شہد، دودھ، مطلب ہر وہ چیز جس کی بس دل میں خواہش پیدا ہوگی وہ فوراً مل جائے گی۔ اور کیا کمال کی بات ہے کہ یہ نعمتیں کسی بھوک یا پیاس کی مجبوری سے نہیں کھائی جائیں گی، کیونکہ وہاں جسمانی کمزوری، بھوک کا درد یا پیاس کی شدت تو ہوگی ہی نہیں۔ یہ سب خالصتاً لطف، لذت اور خوشی کے لیے ہوگا۔ دنیا میں تو ہر لذت کے ساتھ کوئی نہ کوئی خامی جڑی ہے، لیکن وہاں یہ ساری پابندیاں مکمل طور پر ختم ہو چکی ہوں گی۔ مادی نعمتوں سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور ان روحانی خوشیوں کی طرف چلتے ہیں جو روح کو تسکین دیتی ہیں۔ باب سوم، اپنوں سے ملاقات کا تحفہ، ابدی ملاقاتیں۔ انسان بنیادی طور پر رشتوں کے بغیر بالکل ادھورا ہے، اور ذرائع یہ بات بالکل صاف کرتے ہیں کہ جنت کی سب سے بڑی خوشیوں میں سے ایک خوشی دنیا میں بچھڑ جانے والے اپنوں سے دوبارہ ملنا ہوگا۔ والدین، شریک حیات، بچے اور وہ پیارے دوست جن کے ساتھ دنیا میں وقت گزارا تھا، ان سب سے ایک شاندار ملاقات ہوگی۔ دنیا کا سب سے بڑا دکھ موت یا فاصلے کی وجہ سے اپنوں سے جدا ہونا ہی تو ہے، لیکن وہاں کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ ملاقات چند گھنٹوں یا سالوں کی نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ دوبارہ کبھی بچھڑنے کا کوئی ڈر نہیں ہوگا، ایک سچا اور ابدی ملاپ۔ باب چہارم، دل کا مکمل سکون، غموں کا خاتمہ۔ ظاہر ہے بیرونی نعمتیں اندرونی سکون کے بغیر تو ادھوری ہی ہوتی ہیں۔
اور یہ تصور ایک بنیادی فرق کی بہت شاندار وضاحت کرتا ہے۔ ایک طرف ہماری اس دنیا کی وہ تلخ حقیقت ہے جسے ہم سب روز جھیلتے ہیں، بیماری، موت اور دکھ، لیکن دوسری طرف جنت کی حقیقت ہے جہاں ہمیشہ کی خوشی ہے۔ ماخذ بڑی صراحت سے بتاتے ہیں کہ وہاں نہ تو کبھی کوئی بیماری آئے گی، نہ دل ٹوٹیں گے، اور سب سے بڑی بات، موت کو ہمیشہ کے لیے مار دیا جائے گا۔ جی ہاں، موت کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، بس ایک ایسا بھرپور وجود ہوگا جو ابدی سکون اور صحت کی حالت میں ہوگا۔ باب پنجم، سب سے بڑی نعمت، ختمی عروج۔ یہ اس پورے سفر کا وہ مقام ہے جس سے آگے واقعی اور کچھ بھی نہیں۔ یہاں آ کر ہمیں اپنی سوچ کے دائرے کو بہت وسیع کرنا پڑتا ہے۔ تمام ماخذ اس بات پر پوری طرح متفق ہیں کہ جنت کی اس ابدی زندگی کا سب سے عظیم، سب سے بڑا لمحہ وہ ہوگا جب مومن کو اپنے خالق اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ ذرا تصور کریں، یہ بات ہی کتنی حیرت انگیز ہے کہ جس ذات کبریا نے یہ پوری کائنات اتنی بے مثال خوبصورتی تخلیق کی ہے، اس ذات کو روبرو دیکھا جائے۔ یہ روحانیت کا وہ کمال ہے جسے دنیاوی الفاظ میں بیان کرنا لفظوں کے بس کی بات ہی نہیں۔ یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ بس اس ایک جملے کی وسعت اور گہرائی کو محسوس کریں۔ ذرائع کے مطابق جب انسان اس ذات کا دیدار کر لے گا تو اس سے محسوس ہوگا کہ اس سے پہلے جتنی بھی نعمتیں ملیں وہ اس ایک لمحے کے سامنے کچھ بھی نہیں تھیں۔ اس کے بعد کسی اور شے کی کوئی طلب باقی ہی نہیں رہے گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان کی روح اور اس کی ساری جستجو اپنی آخری اور سب سے خوبصورت منزل کو پہنچ جائے گی۔ یہی جنت کا سب سے بڑا اور لازوال انعام ہے۔ تو اہم ترین نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو جنت کا پہلا دن دراصل ایک ایسی خوشی کا آغاز ہے جس کی واقعی کوئی انتہا نہیں۔ یہ ایک ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے جو بے حساب نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر یہ اللہ کی رضا کا وہ بلند ترین مقام ہے جہاں مکمل اور ابدی کامیابی مل جاتی ہے۔ یہ تمام پہلو مل کر اس دن کو ہماری سوچ سے بھی لاکھوں گنا زیادہ شاندار بنا دیتے ہیں۔ اس تمام شاندار سفر اور ان حیرت انگیز تفصیلات کو جاننے کے بعد اب ایک بہت بنیادی سوال دماغ میں ابھرتا ہے۔ ابدی سلامتی، لازوال سکون اور بے پناہ خوشیوں والے اس پہلے دن کے لیے آج کے اس چھوٹے سے اور فانی دن میں کیا تیاری کی جا رہی ہے؟ ماخذ کا یہ مطالعہ صرف معلومات جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دعوت ہے اپنی ترجیحات پر دوبارہ غور کرنے کی۔ یہ وہ گہرا سوال ہے جس کا جواب ہر انسان کو اپنے روزمرہ کے اعمال میں خود ہی تلاش کرنا ہوگا۔